ناظرین، میرے کپتان عمران خان صاحب کی آج چند اینکروں سے ملاقات ہوئی. ہم آپ کے سامنے اصل کہانی رکھ دیتے ہیں کہ آج کیا ہوا ہے. وزیر اعظم کے ساتھ اس 2 گھنٹے کے اندر گفتگو کیا ہوئی ہے. سب سے پہلا جو سوال ان سے کیا گیا تھا کہ جی بتائیے کہ فوج اس وقت نیوٹرل ہے کہ نہیں ہے, آپ کے فوج کے ساتھ تعلقات کیسے چل رہے ہیں, جنرل فیض کے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے, کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ جنرل فیض کو اگلا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں, یہ بتائیے کہ کیا آپ نے آرمی چیف کے حوالے سے کوئی ایکسٹینشن کا فیصلہ کیا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین, میرے کپتان عمران خان صاحب کی آج چند اینکروں سے ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کافی دنوں سے ڈیو تھی اور مین سٹریم اینکرز جو ہیں ان کو بلایا گیا تھا اور ان سے عمران خان صاحب نے تقریباً یہ 2 گھنٹے کی ملاقات تھی جو ان اینکروں کے ساتھ ہوئی ہے. اب میں اس میں شامل نہیں تھا, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, لیکن آبویسلی ہمارے دوست یار ہیں اور جو ہمارے سورسز ہیں ہمیں پتہ تو لگ جاتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا تھا. بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں سارے آپس میں لوگ. تو اس میں سے آبویسلی جو 12 لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, 10-12 لوگ جو بھی اینکرز بیٹھے ہوئے تھے, ان کو تو یہ کہا گیا کہ جناب یہ آف دا ریکارڈ ہے, تو وہ آپ کے ساتھ ساری انفارمیشن نہیں شیئر کر سکتے جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. یہ اب ان کی مجبوری ہے, لیکن جو نہیں بیٹھے ہوئے تھے وہ تو آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں نا آبویسلی, کیونکہ ہم نے تو کوئی کمٹمنٹ نہیں دی, نہ ہم وہاں پہ تھے اور نہ ہم نے کوئی کمٹمنٹ دی ہے. تو اب ہم آپ کے سامنے اصل کہانی رکھ دیتے ہیں کہ آج کیا ہوا ہے. اصل میں وزیر اعظم کے ساتھ اس 2 گھنٹے کے اندر گفتگو کیا ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے. اچھا, یہ ملاقات جو ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ ایک تو عمران خان صاحب نے یہ جو اپنے وہ یوٹیوبرز رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہ زیادہ انٹریکشن کرنے پہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ ایک تو آگے سے سوال زیادہ نہیں کرتا اور ان کو جو دے ہو یہ آگے سے جا کے جو ہے وہ اسی طرح ہی بات کر دیتے ہیں. اور وہ میں نے آپ کو بتایا نا, چمچا گیریاں تو ویسے بھی ہوتی ہیں, تو وہ اس لیے اس پہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ یار بس سوال کوئی نہ کرو, میں نے جو کہہ دیا نا بس آگے جا کے اسی طرح ہی شروع ہو جاؤ اس کے اوپر تبصرے دینا. لیکن جو مین سٹریم اینکرز ہوتے ہیں ان کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بس اینی ویز ٹھیک ہے, ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کی کیمسٹری زیادہ بہتر ہوتی ہے, کسی کوئی بالکل ہی آپ کو زہر لگتا ہے جس طرح ہم زہر لگتے ہوں گے آبویسلی. تو ہوا کیا, آ جائیں ذرا اس سائڈ پہ, آج مجھے پتا آپ انتظار کر رہے ہوں گے. سب سے پہلے میں جو تھوڑی سی جو کیلکولیشن مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ 2 گھنٹے میں سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 80% جو سوال جواب ہوا ہے نا ڈیٹیل سے, وہ ہوا ہے اس وقت موجودہ حکومت اور فوج کے رول کے درمیان. حکومت اور فوج کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر زیادہ تر گفتگو ہوئی ہے. سوالات بھی اس کے اوپر تھے, جوابات بھی اس کے اوپر تھے. جوابات کتنے تگڑے تھے یا نہیں تھے یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے, ٹھیک ہے. جتنے کو جوابات میں, ظاہری بات ہے میں 2 گھنٹے کی ساری کنورسیشن تو آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتا, لیکن میں موٹی موٹی جو چند باتیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. تو وہ کیا تھیں وہ میں کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلا جو سوال ان سے کیا گیا تھا شروع کے اندر ہی, وہ جو امپورٹنٹ سوال میں کہہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ جی بتائیے کہ فوج اس وقت نیوٹرل ہے کہ نہیں ہے. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ جی فوج بالکل نیوٹرل ہے اس وقت, فوج اس وقت بالکل نیوٹرل چل رہی ہے. اچھا, پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی آپ کے فوج کے ساتھ تعلقات کیسے چل رہے ہیں, کیا اس وقت آپ کو فوج کے اوپر کوئی اٹیک کرنا اٹیک سے مراد وربل اٹیک یا اپنی پوزیشن پولیٹیکل پوزیشن کی بات ہو رہی ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ میں فوج کے اوپر جو ہے نا کوئی تنقید کروں گا, اور پاکستانی فوج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ممالک ہیں آپ ان کو دیکھ لیں, جہاں پہ مسلمان ممالک کا برا حال ہوا ہے وہ وہیں ہوا ہے جہاں پہ ان کی فوج جو ہے وہ اسے ڈسممبر کیا گیا یا اسے خراب کیا گیا, تو وہاں پہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. تو اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اپنی فوج کے حوالے سے جو ہے نا اس کے اوپر کوئی تنقید کروں یا اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی پوزیشن لوں. ہاں, اس کے بعد اگلا بڑا امپورٹنٹ تھا وہ یہ بات انہوں نے یہ کہی کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے
وہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ بہت ان پاپولر ہو چکی ہے آج سے 2-3 مہینے پہلے تک. اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ شاید اگلے الیکشن میں جانا بھی جو ہے وہ ہمیں بہت مشکل ہوگا ہمارے لیے. لیکن یہ جو ریسنٹلی یہ جو تحریک عدم اعتماد کا یہ جو ایشو آیا ہے وہ ان کے لیے بلیسنگ ان ڈسکائز کے طور پہ آیا ہے. اچھا میں آپ کو یہ بات بتا دوں, اوبیسلی جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں لفظ بہ لفظ اوبیسلی میں نہیں کر سکتا, میں آپ کو صرف ایک جسٹ بتا رہا ہوں اس کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسکائز ہے. ہمارا وہ جو ورکر جو سویا ہوا تھا, جو بالکل نکلتا نہیں تھا ہمارے لیے, وہ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا. اور میری سورس جو مجھ سے جن سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ان کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ بیسکلی جو 27 تاریخ کا جلسہ ہے جس کے اوپر بہت زور ڈالا جا رہا ہے, بہت زیادہ پش ہو رہا ہے اس چیز کے لیے کہ جی آپ نے آنا ہے 10 لاکھ بندہ ہم نے اکٹھا کرنا ہے, ہر قسم کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ فوج کو بھی سگنل دینا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم اتنے ان پاپولر نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. اور اس لیے اس وقت یہ عوامی کیمپین کے اوپر اتنا زور ہے, جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ پوزیشن یہ لے رہی ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ اس لیے زیادہ پاورفل ہیں عمران خان سے اپیرنٹلی اللیجڈلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاپولر ہیں اور عمران خان ان پاپولر ہے. لیکن اب عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ جو تحریک عدم اعتماد آئی ہے نا اس کی وجہ سے میری پاپولیرٹی کا گراف دوبارہ اوپر چلا گیا. ٹھیک ہے ایک بات, اور میرا ورکر جو ہے نا وہ دوبارہ تازہ دم ہو چکا ہے, یہ انہوں نے بات کہی. اور آپ دیکھیے گا 27 تاریخ جو ہے وہ بیسکلی اس کا کتنا بڑا کراؤڈ آتا ہے, وہ اس سے یہ سگنل بھی دینا چاہتے ہیں اس وقت پنڈی کو کہ دیکھیں جی آپ میں ان پاپولر نہیں ہوں, بیسکلی یہ بات. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ جی نواز شریف کی واپسی جو ہے آپ دیکھیے گا, جیسے ہی میری حکومت اگر گئی تو آپ دیکھیے گا یہ نواز شریف جو ہے یہ واپس آ جائے گا, اور یہ مقصود چپڑاسی وغیرہ یہ ان لوگوں کے جو کیس ہیں شہباز شریف کے اوپر, یہ اس کو بھی جو ہے وہ بند کر دیں گے. تو بیسکلی میں کرپشن کے خلاف جو ہے جو میں جنگ لڑ رہا تھا یہ بیسکلی اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہاں پھر اس کے بعد ایک اور بڑا جو سب سے امپورٹنٹ سوال تھا وہ تھا کہ جی یہ بتائیے کہ جنرل فیض کے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے, کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ جنرل فیض کو اگلا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک اور سوال بھی تھا کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے آرمی چیف کے حوالے سے کوئی ایکسٹینشن کا فیصلہ کیا ہے؟ تو ان دونوں کے بارے میں ان کا جواب یہ تھا کہ جی میں نے اب تک اس بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں ہوا, یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ نومبر میں جا کے ہوگا, نومبر میں ابھی بہت ٹائم پڑا ہے. تو انہوں نے اس دونوں پوائنٹ آف ویو سے کسی قسم کا کوئی حتمی جواب جسے کہتے ہیں نا کہ ہاں میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے, ایسی کوئی انہوں نے بات نہیں کی. پھر ایشو آیا کہ جی یہ بتائیے کہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس ہیں ان کے معاملے کے اوپر آخر کیا ایشو کیا تھا؟ تو وہ اس کا بتایا گیا کہ یہ سمجھتے تھے کہ جی جو موجودہ جو سابقہ ڈی جی آئی ایس ہیں یعنی جنرل فیض وہ بڑی دیر سے جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور بڑا انہوں نے کروشل اپنا کردار ادا کیا ہے اس سارے معاملے میں, اور خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو یہ دوران جنگ جو ہے وہ کسی کمانڈر کو تبدیل نہیں کیا جاتا, یہ ان کی سوچ تھی. لیکن پنڈی کی یہ سوچ تھی کہ ہمارا ایک انسٹیٹیوشن ہے, ہمارے ہاں لوگوں کو تبدیل کرنے سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا, ہمارے ہاں اور بھی بڑے قابل آفیسرز ہیں اور وہ آ کے اگر اس پوزیشن کو سنبھال لیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ پالیسیز کی روانی اسی طرح ہی چلے گی. یہ ڈفرینس آف اوپینین جو تھا وہ یہ تھا. پھر ڈسکشن ہوئی جی پنجاب کے حوالے سے کہ پنجاب میں عثمان بزدار کو سی ایم بنایا گیا, تو کیا یہ فیصلہ درست تھا, کیا یہ ٹھیک فیصلہ تھا؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہماری مجبوری یہ تھی کہ صوبائی اسمبلی کے الیکشنز میں شاہ محمود قریشی جو ہے وہ الیکشن ہار چکے تھے صوبائی اسمبلی کا, علیم خان جو ہے ان کے اوپر نیب کی انکوائری چل رہی تھی, تو ہمارے پاس ویسی جو ہے وہ لوگ جو چوائسز تھی ہمارے پاس لمیٹڈ ہو گئی تھی. تو جو سب سے بہتر جو ہمیں چوائس لگی وہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ جو شخص ہمیں کمفرٹیبل لگا ہم نے اس کو سی ایم بنا دیا, یہ انہوں نے بات کہی. اس کے علاوہ ان سے ہاں انہوں نے کہا کہ جی 6 مہینے کے بعد جو ہے اگر آج سے
6 مہینے کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہوں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو. کیونکہ بہت سے پچھلے چند دنوں کے اندر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک تواتر کے ساتھ ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی قبل اس وقت انتخابات بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس قسم کی ڈیولپمنٹس اگر ہوتی ہیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ 6 مہینے کے بعد. اب اگر آپ 6 مہینے ڈالیں تو یہ ابھی مارچ چل رہا ہے, آپ اپریل ہی سمجھ لیں, چلیں اپریل کے اندر جو بھی ہوگا وہ مکنی اس کے اندر ہی ہے جا کے. تو اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر کی کہانی بنتی ہے. اب ستمبر کا مطلب اگر ہم ستمبر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 4 سال کے بعد جو ہے وہ مطلب 4 سال یا 4 سال سے پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کی باتیں ہو رہی ہیں. فی الحال باتیں ہو رہی ہیں, اوبیسلی مجھے نہیں پتا کہ ہونا کیا ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو بات ہے سازش وغیرہ کی, سازش یعنی کہ بین الاقوامی سازش, تو انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ خارجہ پالیسی کے اندر جو ہے وہ ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشرز ہیں اور کافی مسائل ہیں, مختلف معاملات کے حوالے سے ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, لیکن میں ابھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. شاید کبھی وقت آئے آگے چل کے تو یہ چیزیں خود بخود باہر آ جائیں, لیکن میں فی الحال اس چیز کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. اور میرے خیال میں یہ میرا اپنا تجزیہ کہ ایک سینسیبل بات ہے کہ ملک کے خارجی معاملات جو ہیں وہ جلسے جلوسوں اور ان جگہوں پہ استعمال نہیں ہونے چاہیے. تو میرے خیال میں انہوں نے ایک اچھی بات کی. اب آ جائیں اس ساری یہ جو بیسکلی انفارمیشن یہ تھی. اب یہ جو 2 گھنٹے کی ساری گفتگو ہے اس میں ظاہری بات ہے چند لوگ جو عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ہیں وہ اس کو کہیں گے جی کمال ہو گیا تو چھا گیا تو اے تے ہو تے بڑا زبردست. جو اصل مطلب جو گفتگو تھی نا کہ وہ کھڑے کدھر ہوئے ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں وہ یہ تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہاں پہ چند ایسے میں جانتا ہوں ایسے لوگ ہوں گے جو عمران خان صاحب کو او جی کمال ہو تو میں یہ نہیں کروں گا تو وہ نہیں کروں گا, وہ اس طرح کر کے ان کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جو میری اپنے سورس سے بات ہوئی کہ جی یہ بتائیے کہ یہ جو ساری میٹنگ تھی اس کا کیا لبے لباب, اگر میں جیسے ٹویٹ ہوتی ہے نا کہ جی ایک ٹویٹ میں اگر آپ نے اس کو کرنا ہو تو کیا ہے, تو وہ یہ تھا کہ جی وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان صاحب اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے کے لیے اب تیار ہیں. ان کو یہ بات کافی حد تک سمجھ آ گئی ہے کہ نمبر گیم جو ہے میرے لیے ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے, فی الحال ڈیفیکلٹ ہے. اوبیسلی یہاں پہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سچویشن چینج ہوتی ہے, لیکن آج کی تاریخ میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہی ریئلائزز کہ میرے لیے سچویشن ٹھیک نہیں ہے, زیادہ اچھی نہیں ہے. 80% یہ جو گفتگو ہوئی ہے فوج کے حوالے سے, میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میری سورس نے نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی شاید ایک ریزن یہ بھی تھی کہ ان سارے اینکروں کو بلا کے ایک میسیجنگ پہنچانا کہ بھئی جائیں اب آپ جا کے اپنے ٹاک شوز کریں گے یا ویلاگس کریں گے یا کچھ بھی ہے یا ٹویٹس کریں گے, تو اس میں جا کے اپنے سرکل کے اندر جا کے یہ پلیز بتا دیجئے کہ اسی فوج دے نال کوئی متھا نہیں لڑا رہے, بھائی ساڈا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بیسکلی اس ساری گفتگو کا مقصد یہ بھی تھا. اور دوسری بات یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اوبویسلی یہ تو جب ووٹ ڈلتا تو پھر پتہ لگتا ہے کہ عوام جو مجھے جس نے ووٹ دیا تھا, میری جو سپورٹ بیس ہے وہ اسی طرح ہی انٹیکٹ ہے اور وہ میرے ساتھ آ کے کھڑی ہوگی. اور 27 تاریخ کو جب اتنا بڑا جم غفیر آ جائے گا, آتا ہے کہ نہیں آتا یہ تو اوبیسلی عمران خان صاحب کو بہتر پتہ ہے یا وقت بتائے گا, تو اس سے بھی جو ہے میرے حالات تبدیل ہو جائیں گے. اور اگر فوج کے اندر یہ امیج ہے میرے بارے میں کہ میں بہت زیادہ ان پاپولر ہو چکا ہوں, تو 27 تاریخ کا جو جلسہ ہے نا وہ یہ پروف کر دے گا. اور میں اب آپ کو ایک اور خبر بھی یہ دے دوں کہ اس وقت اپوزیشن بھی جو ہے وہ اس جلسے کو فوکس رکھے ہوئے ہے 27 کے جلسے کو, کہ اگر یہ جلسہ واقعی بہت بڑا ہو گیا تو اپوزیشن کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے نا پھر مشکلات آ سکتی ہیں. کیونکہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی اتحادی نے اب تک کوئی پوزیشن نہیں لی ہوئی, وہ بیچ میں کھڑے ہوئے, اور وہ بیچ میں صرف اسی لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے, معاملات جاتے کس طرف ہیں. عمران خان صاحب کی جو آج 2 گھنٹے کی میٹنگ تھی اس کا لب لباب سارا یہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. باقی ساری چمچہ گیری ہوگی, اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کہیں اور سے سنیں گے. حقیقت جو تھی وہ یہ تھی. اگلی ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.